ڈاکٹر صداقت علی کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صداقت بھائی السلام علیکم ونس اگین اینڈ ویلکم ٹو دا شو فرام کراچی. وعلیکم السلام اجاز بھائی. بات یہ ہے کہ لیڈرز ہمارے ہاں اب ہیں بہت کم. جی یعنی لیڈرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ تر فالوورز نظر آتے ہیں, وہ عوام کی مرضی پر چلنے والے لوگ ہیں. اگر عوام کہتی ہے کہ یہ کام اس وقت ہمیں تکلیف دے گا اور ہم نہیں کرنا چاہتے, ڈیم نہیں بننا چاہتے, تو لیڈر کہتے ہیں جی ڈیم نہیں بننا چاہیے. ہمارے ہاں اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اپنی بات کر کے عوام سے منوا سکتے تھے. جی یعنی جن کے اندر اعتماد ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ کہیں گے عوام وہی بات مانیں گے. پھر ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسے لیڈر تھے جو عوام سے اپنی بات منوا سکتے تھے اور منوانا جانتے تھے, عوام کو نیا ویژن دے سکتے تھے. اور آہستہ آہستہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے اس کو ابھرنے نہیں دیا گیا, کیونکہ قدرتی انداز میں لوگ سیاست میں آگے نہیں بڑھتے. اب زیادہ تر ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ اس نرسری سے آتے ہیں جو آمریت کے زیر سایہ پلتی ہے. تو جو قدرتی لیڈرز ہیں وہ کم ہیں. ابھی بھی پاکستان میں قدرتی لیڈرز جو ہیں ایک دو ضرور ہیں اور عوام ان کی بات سنتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو کچھ بھی کہے تو عوام اس پہ لبیک کہیں. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو عوام کی نبض دیکھ کے اور ان کی خواہشیں جان کے پھر ان کے پیچھے چلے. یہ رول ریورسل والی بات ہے. اچھا, تو سب سے پہلے جو ہے لیڈرشپ ابھرنی چاہیے. اور لیڈرشپ کا تعلق یہ نہیں کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے یا جاگیردار ہے یا سرمایہ دار ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, جو لوگوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے, لوگوں کو اپنی سوچ کے ساتھ ایک ہی ویو لینتھ پہ لا سکتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس میں اپنی قوم کا درد ہوتا ہے, جس کا کوئی ویژن ہوتا ہے, جس کا کوئی گول ہوتا ہے, پرپز ہوتا ہے. تو ہمیں مطلب اپنی ہوم گرون لیڈرشپ چاہیے. جی زیادہ تر جب ہمارے پاس ہمارے اپنی لیڈرشپ نہیں ہوتی اور اپنا ویژن نہیں ہوتا تو خلا پیدا ہوتا ہے. کوئی باہر سے آ کے پھر ہمیں اپنا ویژن دیتا ہے اور ہم اس ویژن پہ چلتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ڈو مور, تو ہم ڈو مور بھی کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ایک بہت ہی اچھا زمانہ ہمیں مل گیا ہے جہاں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ کریٹو تھنکنگ ہے. جی آج کے زمانے میں اگر کسی قوم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کو صرف ایک کریٹو تھنکر کی ضرورت ہے جو سوچ کے مسئلوں کا حل نکال سکے. یعنی جو اپنے ذہن سے ایک ویژن پیدا کر سکے, ایک پلان ڈیزائن کر سکے, اس پلان کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا کیسے ہے اس کے بارے میں پلان بنا سکے, ڈیٹیلز بنا سکے اور پھر اسے ایگزیکیوٹ کر سکے. یہ جو پرو ایکٹیو سوچ چاہیے کسی لیڈر کے اندر, یہ ابھی ہمیں اس کا فقدان کچھ نظر آ رہا ہے. کچھ میں نے جیسے عرض کیا کہ ایسے لیڈرز ہیں جن کے پیچھے لوگ آواز ایک بنا کے چلتے, لیکن وہ لیڈرشپ میں یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ پاکستان کے کچھ حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور جن حصوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں ان کی بنیادیں ایتھنک ہیں. پاکستان میں جتنے بھی ٹرو لیڈرز ہیں جن کی بات سنی جاتی ہے ان کی بنیادیں قومی نہیں ہیں, ایتھنک ہیں. یا وہ نسلی ہیں, یا وہ فرقہ وارانہ ہیں, مذہبی ہیں, یا وہ علاقائی ہیں. تو یہ اس سے جتنا فائدہ پھر ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کسی ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو کہ ایتھنک بنیادوں پر نہ ہو, یعنی نسلی, مذہبی, فرقہ وارانہ یا علاقائی بنیادوں پر نہ ہو, بلکہ لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے نام پر ہو. جیسے محمد علی جناح ہمارے قومی لیڈر ہیں اور تھے, ان کی جو سوچ تھی وہ پاکستان سے ایک انچ ادھر یا ادھر نہیں تھی, وہ پورے پاکستان کے لحاظ سے سوچتے تھے. اور اب پاکستان کے لحاظ سے سوچنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کا تھوڑا فقدان ہے. اور کوئی اپنی انسیکیورٹی کی وجہ سے علاقائی سوچ کی طرف جاتا ہے, کوئی اپنی فالوئنگ کی وجہ سے علاقائی سوچ کی طرف جاتا ہے, کوئی اپنے اسٹرینتھ کے مرکز کو دیکھتے ہوئے علاقائی سوچ کی طرف جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمت کر کے کوئی پورے پاکستان کا لیڈر بننا چاہے تو میدان خالی ہے, اور جو لوگ سیاست میں عمل دخل رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس خلا کو جو قومی لیڈرشپ کا خلا ہے وہ آگے بڑھ کے
پور کر سکیں. صداقت بھائی، اکثر یہ کہا جاتا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ بجائے مقاصد کے، چھوٹے مقاصد کے، ویسٹڈ انٹرسٹس کے، الٹیریئر موٹیوز کے، ہم جو آپ نے جس طرح بھی مینشن کیا کہ جگہوں کے، پاکٹس کے، علاقوں کے، لسانی، مذہبی یا فرقہ وارانہ انٹرسٹس ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. ایک لیڈرشپ اس کے اگینسٹ یا اس کے اپوزٹ ہوتی ہے جس کو ایک رول ماڈل سمجھا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ. وہ کیا ہوتی ہے اور اس میں ہم کیسے پاکستانی لیڈرشپ ابھر کر آگے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ سے مراد یہ ہے کہ ایسی لیڈرشپ جو قدرتی اصولوں کو مد نظر رکھ کے چلے، جو لا آف نیچر کو مد نظر رکھ کے چلے. جیسے لا آف گریوٹی ہے جی، تو آپ اس کو اگر مد نظر رکھ کے چلتے ہیں، یا آپ جو موسموں کا بدلنا ہے یا آنا جانا ہے، جس طرح چینجز آتی ہیں دنیا میں، یا جس طرح آپ فصل بوتے ہیں اور پھر فصل کاٹتے ہیں، اس کے ثمرات حاصل کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جنہیں ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، جب کوئی لیڈرشپ ان نیچرل لاز کو فالو کرتی ہے تو پھر وہ بیج بو کے ثمرات کی طرف دیکھتی ہے. لیکن اگر آپ پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ کی بجائے ویسٹڈ انٹرسٹ والی لیڈرشپ کی طرف دیکھیں تو وہ کوئک فکس کی طرف جاتی ہے، ہیر اینڈ ناؤ، کہ ابھی جو ہے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں، کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس سے ہمارا آج کے دن تحفظ ہو جائے. اور ایسے بہت سارے معاملات آپ دیکھتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں ہی ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس کا مین مقصد سب کا اطمینان کرنا تھا کہ سن 2013 تک جو ہے ایکولائزر قائم کرنے کی کوشش کی گئی. فیوچر میں ایکولائزر قائم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہم اپنی بڑی تدابیر کرتے ہیں اپنے تحفظ کی خاطر، لیکن دنیا میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی ہم اپنے تحفظ کی خاطر قدم اٹھاتے ہیں اور پرنسپل سینٹرڈ قدم نہیں اٹھاتے تو وقت ثابت کرتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے. آپ دیکھیے دنیا میں کتنے ہی موقعوں پہ شہنشاہوں نے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے سامان کیے اور بعد میں ان کا جو تحفظ ہے وہ کیسے ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح بہت اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا اور پھر ان کے بڑے پسندیدہ اور بڑے ہی فرمانبردار اور تابعدار آرمی چیف نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور 98 میں بھی ایسے ہی ہوا، حال میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. ہم اپنے تحفظ کے لیے جو دانا دن کا ارد گرد سے اکٹھا کرتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باسی ہو جاتا ہے اور وہ وہی کھانا ہمارے لیے فوڈ پوائزننگ کا باعث بھی بنتا ہے. تو پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ لیڈرشپ ان چیزوں سے بے پرواہ ہوتی ہے. اچھا صداقت بھائی، ایک چیز اور بھی میں آپ کا ان پٹ لوں گا، پھر ہم ایک کمرشل بریک کی طرف جائیں گے اور پھر پلٹ کرائیں گے. ان پٹ اس بات پہ لینا ہے کہ جو بڑے بڑے مسائل ہیں جن میں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی سے بجلی پیدا کرنے کا مسئلہ ہے، یا کوئی الٹرنیٹیو طریقے ہیں پاور جنریشن کے، اور پھر اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کا ہے طریقہ، اور پھر کراچی کی صورتحال کا جو مسائل ہیں، ہم کیا وجہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے جو ڈفرینٹ دھڑے ہیں، جو پاور بروکرز ہیں، وہ نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ کے کسی ایک حل کو نہیں پا سکتے، اور یہ جو ہے چیز یہ چلتی رہتی ہے اور کہیں رکتی نہیں، اور تکلیفیں اس میں سے نکل کر سامنے آتی رہتی ہیں. درست ہے، آپ نے جاوید بھائی درست کہا کہ جب ٹیبل پہ بیٹھ کے لوگ بات کرتے ہیں اور وہ پرنسپل سینٹرڈ نیگوسیشن نہیں کرتے بلکہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا نشستند گفتند برخاستند والی بات ہوتی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں.